بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم فطرانے اور فدیے کے 3 اہم اور بنیادی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی بات کہ اس سال فطرانے کی کیا مقدار ہے، یعنی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں دیگر دنیا کے ممالک میں فطرانہ کتنا ادا کیا جائے گا، یعنی اس سال چیزوں کے ریٹ کے حساب سے فطرانے کی کیا مقدار بنتی ہے۔ اور دوسری بات کہ نماز اور روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے اور کن کی طرف سے فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ فطرانہ کیوں دیتے ہیں اور کب دیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ پہلی بات کہ فطرانے کی مقدار اس سال کیا ہوگی۔ یاد رکھیں، فطرانے میں شریعت نے 4 چیزوں کو بنیاد بنایا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ گندم کے حساب سے اگر کوئی فطرانہ دینا چاہے تو نصف صاع یعنی 1.25 کلو گندم کا ریٹ اعتبار کیا جائے گا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں پورا صاع یعنی 3.5 کلو کے برابر چیزوں کا جو ریٹ ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس سال پاکستان میں گندم کے حساب سے فطرانہ 300 روپے، جو کے حساب سے 1100، کھجور کے حساب سے 2600 اور کشمش کے حساب سے 5000 روپے فطرانے کی مقدار بنتی ہے۔ اور انڈیا کی اگر بات کی جائے تو گندم کے حساب سے 90 روپے، جو کے حساب سے 350 یعنی 350 روپے، اور کھجور کے حساب سے 1300، جبکہ کشمش کے حساب سے 2000 روپے فطرانہ بنتا ہے۔ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو یہاں گندم کے حساب سے فطرانہ 10 ریال، جو کے حساب سے 35 ریال، کھجور کے حساب سے 70 ریال، جبکہ کشمش کے حساب سے یہاں فطرانہ 90 ریال بنتا ہے۔ اور UK وغیرہ میں یعنی دیگر یورپ کی کنٹریز میں فطرانے کی مقدار 3.5 پاؤنڈ بنتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں تقریباً 7 امریکی ڈالرز فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال مکمل ہو گیا کہ فطرانہ کس ملک میں کتنا ادا کیا جائے گا۔ اب دوسری بات کہ نماز اور روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے اور فدیہ کن کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز اور روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فطرانے کی مقدار شریعت نے رکھی ہے۔ تو ایک نماز کا فدیہ 1 فطرانے کے برابر اور ایک روزے کا فدیہ 1 فطرانے کے برابر۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک دن میں 1 روزہ چونکہ ہوتا ہے تو 1 فطرانے کے برابر فدیہ ادا کیا جائے گا، اور نمازیں دن میں 5 فرض ہیں اور 1 وتر کی نماز واجب ہے، تو 6 فطرانے کے برابر پیسے فدیے میں ادا کیے جائیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ فدیہ کن کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 لوگوں کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور ان کے ذمے کچھ نمازیں یا روزے باقی تھے تو ان کا وارث ان کی طرف سے فدیہ ادا کرے گا، اور اسی طرح وہ بوڑھا شخص جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی فدیہ ادا کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ بھی فدیہ ادا کرے گا اپنے روزوں کا۔ اور اگر بیماری کے ختم ہونے کا امکان ہے تو پھر اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں وہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ فطرانہ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دینے کے 2 فائدے بیان فرمائے: طہرۃ للصائمین وطعمۃ للمساکین۔ فرمایا روزے داروں کو یعنی دینے والوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے روزوں کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح نماز کی کمی کوتاہی سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے، روزوں کی کمی کوتاہی فطرانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ گویا کہ روزوں کی قبولیت معلق ہوتی ہے جب تک کہ انسان فطرانہ نہ ادا کر دے، اور لینے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کی، رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ کب دینا ضروری ہے، تو فطرانہ عید کے دن فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی دے دے تو بہت اچھا، لیکن عید سے پہلے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں دے سکا بعد میں بھی دینا اس کے اوپر لازم رہے گا، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس لیے جب دینا ہی ہے تو انسان پہلے دینے کا اہتمام کرے۔
اور اگلا سوال کہ کس کو دیتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، فقراء، مساکین، ان کو فطرانہ ادا کیا جائے گا، وہ سب فطرانے کے بھی مستحق ہیں۔ آخری بات کہ فطرانہ کن کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ انسان اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا، البتہ بیوی کی طرف سے دینا اس پر لازم تو نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اگر دے دے تو بہت اچھا۔ تو یہ چند مسائل ہیں فطرانے اور فدیے کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔